پہلے فرمایا کہ یہ دراصل عذر پیش کریں گے، نمبر 2 فرمایا قسمیں کھائیں گے، نمبر 3 ان کی حالت اور زیادہ آگے کیا ہوگی، یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوا کرتا۔ تبوک کا وہ واقعہ جس میں جان مال سب کچھ قربان کرنے کا موقع آیا اسلام کے لیے، تو اس وقت جو منافق نکل کے آئے اس پر اتنی تفصیلی گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ اصل میں ہم مسلمانوں کو یہ بات بتلانا ہے کہ دیکھو یہ احوال ہیں نفاق کے، اگر تم بھی اسلام کے مقابلے میں، اسلام کے بلاوے کے مقابلے میں، اسلام کی مدد کے مقابلے میں، اسلام کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کے مقابلے میں یہی عذر تلاش کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہو آج، تو یاد رکھو تم پر بھی یہ تمام باتیں فٹ آتی ہیں جو اس وقت کے منافقین پر فٹ آئی تھی، تو اپنے آپ کو جھانکنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ گروہ تو وہ ہے جو نفاق اور کفر میں شہر والوں سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور دوسرا ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کے راہ میں دینے کو مغرم سمجھتے ہیں۔ مغرم وہ ہے جو بیکار کا تاوان لیا جائے، جو ظلماً تاوان لیا جائے، ٹیکس لیا جائے، اس کو مغرم کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کے راہ میں دینے کو، زکوٰۃ کے دینے کو، یہ دراصل سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے ہمارے پیسے بیکار میں لے رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر تاوان ہے، اور وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور مسلمانوں کے اوپر کچھ نہ کچھ برا وقت آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے علیہم دائرۃ السوء، برا وقت ان پر آئے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سوچ رہے ہیں اصل تو برا وقت ان پر آئے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ بعض اہل دیہات، بعض گاؤں والے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم جا کے دیں گے تو اللہ کے رسول ہمیں دعا دیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا۔ تو اللہ کہتا ہے یاد رکھو ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا باعث بنے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ عمومی طور پر یاد رکھیے قرآن اور حدیث میں جہاں احسان کا لفظ آیا ہے اس کا اصل معنی کیا ہے؟ اخلاص۔ ریاکاری نہیں تھی، نام و نمود نہیں تھا، اخلاص کی حیثیت سے انہوں نے اتباع کی۔ کن کی؟ ان مہاجرین اور انصار کے ساتھ جس طرح انہوں نے قربانیاں دی اسی طرح یہ بھی قربانی دیتے رہے ان کے بعد آنے والے۔ تو فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سابقون الاولون مہاجرین اور انصار میں سے ان کو رب العالمین نے جنت کی گارنٹی دے دی۔ اب بعد میں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کون ہے بولنے والا؟ رب کہہ دیا کہ ہم نے جنتیں ان کو دے دی، مسئلہ ہی ختم۔ اب ایک کیٹیگری باقی رہ گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مہاجر بھی بن سکتے تھے، انصار بن سکتے تھے، لیکن ان کے بعد آنے والے کہاں جائیں گے؟ جبکہ ان دو کیٹیگری کو رب العالمین نے کہہ دیا کہ یہ دونوں جنتی ہیں، ان کے لیے ہم نے جنتی باغات تیار کر کے رکھے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ بعد کے آنے والے کہاں جائیں گے؟ وہ سب صرف ایک کیٹیگری میں محصور کر دیے گئے، والذین اتبعوہم بإحسان، ہم سب اسی میں ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ اسی میں ہیں۔ فرمایا کہ یہ دو اصل جنتی ہیں، جنتی گروہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا۔ اب اس کے بعد آنے والے تمام صرف ایک کیٹیگری میں داخل ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ یہاں سے ہم کیا ہیں؟ 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے کہ فرمایا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے،
کون لوگ؟ وہی لوگ جن کی باتیں اوپر سے آ رہی ہیں، بیٹھ رہنے پر جو خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس لوٹ کر جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی بھی تم کو سچا نہیں سمجھیں گے، اللہ تعالی ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور اس وقت وہ تم کو بتائے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جب غزوہ تبوک سے لوٹ کر تم آؤ گے تو یہ لوگ جو بلا وجہ عذریں پیش کر کر کے وہاں پر مدینے کے اندر بیٹھے رہے، تو یہ آ کے کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسکیوز پوچھیں گے، عذر پیش کریں گے۔ ایسے وقت میں ان کے عذر دیکھ کر تمہارے دلوں کے اندر ان کی نفاق میں شک نہ آنا، یہ پکے منافق ہیں، ظاہری طور پر پھر کیا کر رہے ہیں، ناٹک کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ صاف کہہ دیجئے لا تعتذروا، تم کوئی عذر نہ پیش کرو آج، لن نؤمن لکم، ہم سچا نہیں جانیں گے تمہیں۔ کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری خبر سے پہلے ہی مطلع کر دیا، پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا، اور اب آگے بھی ہم اسی وقت مانیں گے جب وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تمہارے عمل کو اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اب دیکھے گا تمہارا عمل، شاید اب تو سدھر جاؤ گے، تم ناٹک بازی اختیار کرو گے وہ بھی معلوم ہو جائے گا، اور آگے کی تمہارے عمل کیا ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، اور رسول بھی دیکھے گا، پھر اسی پر تم مرو گے نا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں پلٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ہر چیز کو جاننے والا، ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، یعنی رب العالمین کی طرف۔ فینبئکم، تب تمہیں بتائے گا وہ بما کنتم تعملون، کہ جو کچھ بھی تم کرتوت اس دنیا کے اندر کرتے رہے۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون۔ ہاں، وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عذریں تلاش کریں گے، اب آگے بڑھ کر ان کی اور صفت بیان کر رہا ہے رب العالمین کہ یہ ساتھ ساتھ قسمیں بھی کھائیں گے جب تم پلٹ کر ان کے پاس جاؤ گے۔ تو یہ لوگ اپنی ساکھ، اپنی عزت بچانے کے لیے، مسلمانوں ہی کے اندر اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے عذر ہی نہیں بلکہ قسمیں کھانا شروع کر دیں گے، اور یہ اس واسطے کر رہے ہوں گے تاکہ انہیں چھیڑا نہ جائے، انہیں کیا ہے، معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاعرضوا عنہم، انہیں کیا ہے، آپ بھی منہ پھیر لیجئے، تم لوگ بھی ان کو انہی حالت پہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ انہم رجس، یہ گندے ہیں، ہاں، اب ان کے اندر ایمان کی کوئی رمق دمق باقی نہیں، واپس آنے کا کوئی شائبہ نہیں، چھوڑ دو ان کی انہی حالت پر، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم بن چکا ہے۔ ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، کہ یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے جو کچھ بھی وہ کماتے ہیں، وہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ پہلے فرمایا کہ یہ دراصل عذر پیش کریں گے، نمبر 2 فرمایا قسمیں کھائیں گے، نمبر 3 ان کی حالت اور زیادہ آگے کیا ہوگی، یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوا کرتا۔ یعنی یہاں پر ایک بہت اہم ترین بات بتائی جا رہی ہے، ایک تو ان لوگوں کا عذریں پیش کرنا، عذر کو ثابت کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے قسمیں کھانا، اور ان قسموں کے ذریعے یہ فائدہ، دوسرا فائدہ یہ اٹھانا چاہ رہے تھے کہ یہ دراصل جو عام پبلک ہے،
جو عوام ہے، ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، یہ منافق سمجھ رہے ہیں جو جہاد کے لیے نکلے تھے صحابہ، وہ تو ان کے دلوں میں کیا ہے، رضامندی پیدا کر دیں، تاکہ یہ لوگ سمجھیں واقعی عذر والے ہیں، شاید تھوڑی سی کیا ہے دل کے اندر نرمی آ جائے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر یہ اپنے کام میں کامیاب بھی ہو گئے، ایسی باتیں ایسے عذر تلاش کرے کہ کچھ صحابہ اور کچھ عوام کے ذہن میں بات آ بھی جائے کہ شاید قابل مواخذہ نہیں ہیں، تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ تو تم لاکھ کوششیں کرو اپنے گناہ کو چھپانے کا، یہ تمام تر چیزیں دیکھیے کس سلسلے میں آ رہا ہے، اللہ کی راہ میں نہ نکلنا، جہاد نہ کرنا، خاص طور پر جب رب کا اذن عام ہو، اللہ کے رسول بلائیں، اور تبوک کا وہ واقعہ جس میں جان مال سب کچھ قربان کرنے کا موقع آیا اسلام کے لیے، تو اس وقت جو منافق نکل کے آئے اس پر اتنی تفصیلی گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ اصل میں ہم مسلمانوں کو یہ بات بتلانا ہے کہ دیکھو یہ احوال ہیں نفاق کے، اگر تم بھی اسلام کے مقابلے میں، اسلام کے بلاوے کے مقابلے میں، اسلام کی مدد کے مقابلے میں، اسلام کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کے مقابلے میں یہی عذر تلاش کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہو آج، تو یاد رکھو تم پر بھی یہ تمام باتیں فٹ آتی ہیں جو اس وقت کے منافقین پر فٹ آئی تھی، تو اپنے آپ کو جھانکنا ہے۔ اصل میں کیا ہے، ان آیتوں کے ذریعے ہمارے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں۔ آج ہماری اسلامی زندگی کس حد تک پامال ہو چکی ہے اور کس حد تک ہم لاپرواہ ہو چکے ہیں، عمل سے خالی ہیں بالکل۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر کس طرح عذر تراش کر کے ہم کیا ہیں گناہوں پر اور برائیوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہی وہ واقعات تھے اس منافقین کے بھی، اور وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہیں، تو لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ عذر اور یہ ظاہری طور پر بدلاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کا احوال کیا ہے۔ تو جو لوگ عذریں تراش کر کر کے آج بھی کیا ہے سود کو حلال بنائے ہوئے ہیں، اپنی غریبی کا کیا ہے کبھی کبھی شکوہ کرتے ہیں، اپنی کیا ہے وہ اسٹیٹس کی زندگی کا شکوہ، دیکھو بھائی ہمارے پاس گاڑی نہیں اس واسطے لیتے ہیں، ارے بدبخت گاڑی کے بغیر تو جی سکتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ گاڑی کے بغیر جی نہیں سکتا، لیکن گاڑی نہیں ہے صرف اس واسطے تو سود لینا، یہ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی؟ ہاں، اس طرح کے ہزاروں ایسی برائیاں، رسم و رواج، شادیاں کس طرح دھڑلے کے ساتھ، بینڈ باجے کے ساتھ، حرام کاری کے ساتھ، ڈانس کے ساتھ، پوچھا جائے تو بھائی لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، عذر تراش جو کر رہے ہیں نا جی، اور سمجھتے ہیں کہ یہ عذر اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو لوگوں کو تم راضی کرنے کے لیے یہاں قسمیں کھا رہے ہو، پہلے تو لوگ جو مخلص ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں مکار ہے، ظاہری قسمیں کھا رہا ہے، لیکن اگر ولو بالفرض کوئی متاثر ہو جائے بھی تمہاری قسموں سے، اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا ہے کبھی بھی ان سے راضی نہیں ہوگا، ان فاسق لوگوں سے۔ فرمایا کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم، دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کو احکام الہیہ کا علم نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں، اور اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اب یہ تیسری کیٹیگری جو اوپر بیان ہو رہے تھے، یہاں پر شہری بھی تھے اور دیہاتی لوگوں میں دو کیٹیگری بیان ہوئی جو آ کر عذر پیش کر رہے ہیں، جو عذر پیش کرنا بھی اپنے لیے باعث زحمت سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر تیسری کیٹیگری وہ بیان ہو رہی ہے کہ بعض اعرابی، بعض دیہاتی لوگ شہر کے اندر کے جو منافقین ہیں ان سے بھی زیادہ اپنے کفر اور نفاق میں مضبوط ہیں، کیونکہ شہری زندگی میں تھوڑی سی تعلیم ہوتی ہے، تھوڑی سی تہذیب ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گاؤں والوں میں وہ تہذیب بھی نہیں ہوتی، وہ تعلیم بھی نہیں ہوتی، تو ان میں اچھے لوگ ہوتے ہیں تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن گاؤں والوں میں خراب لوگ ہوتے ہیں تو شہر کے خراب لوگوں سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، بادیہ نشین گاؤں والے کفر اور نفاق میں ان شہر والوں سے بھی زیادہ کیا ہیں، شدید ہیں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا،
اور یہ اس لائق بھی ہے، ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیے ہیں اس حدود کو تو نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی وحی نازل کیا ہے اپنے رسول پر، اس کو تو نہیں جانتے۔ ان کے پاس تو کچھ نہ کچھ تو علم ہے، ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے نا، اس واسطے یہ اور بڑے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور انہی بادیہ نشین میں کچھ اور بھی، مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ان بادیہ نشین میں، ان گاؤں والوں میں، ان دیہاتیوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے۔ یہ بددعائیہ کلمہ ہے۔ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ گروہ تو وہ ہے جو نفاق اور کفر میں شہر والوں سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور دوسرا ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کے راہ میں دینے کو مغرم سمجھتے ہیں۔ مغرم وہ ہے جو بیکار کا تاوان لیا جائے، جو ظلماً تاوان لیا جائے، ٹیکس لیا جائے، اس کو مغرم کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کے راہ میں دینے کو، زکوٰۃ کے دینے کو، یہ دراصل سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے ہمارے پیسے بیکار میں لے رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر تاوان ہے، اور وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور مسلمانوں کے اوپر کچھ نہ کچھ برا وقت آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے علیہم دائرۃ السوء، برا وقت ان پر آئے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سوچ رہے ہیں اصل تو برا وقت ان پر آئے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ایک قسم کے تھے منافقین جو دیہاتوں کے اندر رہ رہے تھے، اور ان میں وہ اللہ والے بندے بھی تھے جن کے بارے میں یہ آیت آ رہی ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بعض دیہاتی، بعض اہل دیہات، بعض گاؤں والے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم جا کے دیں گے تو اللہ کے رسول ہمیں دعا دیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا۔ تو اللہ کہتا ہے یاد رکھو ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا باعث بنے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ کیٹیگری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے کی ہے۔ دیہاتوں میں 3 کیٹیگری اللہ نے بتائے ہیں یہاں پر۔ ایک وہ لوگ تھے جو کفر اور نفاق میں مدینے کے منافقین سے بھی سختر تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو انفاق کو، زکوٰۃ کو اللہ کے راہ میں دینے کو بڑا تنگ محسوس کرتے تھے اور تاوان سمجھتے تھے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ والے لوگ تھے، وہ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور جو انفاق اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ ہے اور نوافل کے صدقات ہیں، وہ سب کچھ لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیتے تھے، اس نیت سے کہ اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی انہیں حاصل ہو، اور اللہ کے رسول کی دعائیں انہیں حاصل ہوں۔ اللہ کے رسول ایسے لوگوں کے لیے دعائیں دیتے تھے، ان کے مال میں برکت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے نیک بندوں کے لیے واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ قرب کا سامان کرے گا، نزدیکی کا سامان کرے گا، اللہ انہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کرے گا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اور بہت جلد مرنے کے بعد اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دیکھو سبقت کرنے والے، آگے آنے والے، اول اپنے آپ کو پیش کرنے والے کون ہیں؟ وہ مہاجرین میں سے بھی ہیں، انصار میں سے بھی ہیں۔ اچھا، ہو گئی 2 کیٹیگری۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی اخلاص کے ساتھ۔ یہ 3 کیٹیگری ہو گئی۔
اب مدح تعریف کا کوئی انتہا دیکھو، فرمایا کہ السابقون الاولون، سبقت کرنے والے، آگے آنے والے، کس میں؟ پہلے کون کون؟ مہاجرین میں سے، انصار میں سے، من المہاجرین والانصار۔ یہ دو کیٹیگری کے بعد کسی اور کا ذکر ہوا تو وہ ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو باقاعدہ ان کی اتباع کرے، شرط احسان کے ساتھ۔ یہاں احسان اخلاص، عمومی طور پر یاد رکھیے، قرآن اور حدیث میں جہاں احسان کا لفظ آیا ہے اس کا اصل معنی کیا ہے؟ اخلاص، ریاکاری نہیں تھی، نام و نمود نہیں تھا، اخلاص کی حیثیت سے انہوں نے اتباع کی۔ کن کی؟ ان مہاجرین اور انصار کے ساتھ، جس طرح انہوں نے قربانیاں دی اسی طرح یہ بھی قربانی دیتے رہے ان کے بعد آنے والے۔ تو اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے لوگوں سے اللہ بھی راضی ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی سے وہ لوگ بھی راضی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے باغات تیار کر کے رکھے ہیں، جناتن، ایسے باغات، تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ جن کے دامن میں یا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں وہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے اہم ترین بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پر مدح کے سلسلے میں دو باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے۔ اصحاب رسول اللہ میں سب سے بڑی کیٹیگری جو سب سے پہلے آئی وہ مہاجرین ہے، دوسری انصار ہے۔ انصار میں پہلے آنے والے، مہاجرین میں پہلے آنے والے، یہ دونوں اشخاص کو رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے جنات تجری تحتها الانہار، کہ ہم نے باغات تیار کر کے رکھے ہیں، بہترین باغات، اور ان کے لیے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب جن کے لیے یہ سرٹیفکیٹ بن گئی کہ آپ جنتی ہیں اور آپ کے لیے ہم نے باغات تیار کر کے رکھے ہیں، اب کوئی آتا ہے دیوانہ پاگل اور کہتا ہے کہ صحابہ میں یہ برائیاں تھی، وہ برائیاں تھی، ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، تو یاد رکھو وہ دشمنان اسلام کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے گارنٹی دے دی قیامت تک کے لیے، یہ میرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کی، اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدد کی، ان مہاجرین کی۔ تو فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سابقون الاولون مہاجرین اور انصار میں سے ان کو رب العالمین نے جنت کی گارنٹی دے دی۔ اب بعد میں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کون ہے بولنے والا؟ رب کہہ دیا کہ ہم نے جنتیں ان کو دے دی، مسئلہ ہی ختم۔ اب ایک کیٹیگری باقی رہ گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مہاجر بھی بن سکتے تھے، انصار بن سکتے تھے، لیکن ان کے بعد آنے والے کہاں جائیں گے؟ جبکہ ان دو کیٹیگری کو رب العالمین نے کہہ دیا کہ یہ دونوں جنتی ہیں، ان کے لیے ہم نے جنتی باغات تیار کر کے رکھے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ بعد کے آنے والے کہاں جائیں گے؟ وہ سب صرف ایک کیٹیگری میں محصور کر دیے گئے، والذین اتبعوہم بإحسان، ہم سب اسی میں ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ اسی میں ہیں۔ فرمایا کہ یہ دو اصل جنتی ہیں، جنتی گروہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا۔ اب اس کے بعد آنے والے تمام صرف ایک کیٹیگری میں داخل ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ اب کوئی بدبخت کہتا ہے کہ ابو بکر نے فلاں باغ کو کیا ہے نہیں دیا حضرت فاطمہ کو، ابو بکر نے فلاں غضب کیا، عثمان نے فلاں کیا، علی نے فلاں کیا۔ اللہ کی قسم وہ جنت جا نہیں سکتا۔ جنت جانے کے تین ہی راستے بتائے رب نے، کہا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے سبقت کرنے والے ان میں مہاجرین اور انصار۔ اب مہاجرین اور انصار تو کوئی نہیں بن سکتا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ مہاجر انصار بنیں گے کون؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، اس دور میں تو مہاجر انصار بن سکتے ہیں۔ اب بقیہ سب ایک کیٹیگری ہے بس، والذین اتبعوہم بإحسان، جو اخلاص کے ساتھ اس پر اتباع کیے۔ اصحاب نے جیسے اپنے ایمان کی مثالیں دی، اصحاب رسول اللہ نے جیسے قربانیاں دی، اس حیثیت سے اگر وہ
چلیں گے تو پھر ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اس میں ایک بہت اہم ترین نقطہ بھی ہے، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ تو ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ ہے اصل کسوٹی۔ صحابہ کی اصل کسوٹی یہ ہے۔ ہاں، اس معاملے پہ غور کریں گے تو حیران رہ جائیں کہ رب نے یہ دونوں صیغے کیوں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رضی اللہ عنہم بالکل مکمل ہو گیا صیغہ، ہاں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، بس اللہ راضی ہو گیا۔ بھائی ہم سب کا منشا کیا ہے بھائی؟ بس اللہ راضی ہو جائے، یہی تو منشا ہے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ راضی ہو گیا، مسئلہ ختم۔ پھر ورضوا عنہ کیوں بولا؟ کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یاد رکھو اصل تعریف اسی میں ہے، اصل تعریف اسی میں ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دولت دی، لیکن ساتھ میں آزمائش بھی دی، بچے بیمار، بیوی بیمار، ہمیشہ کچھ نہ کچھ پریشانی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایمان دیا، لیکن ساتھ میں تکلیف بھی دی، ہاں، مکلف بھی بنایا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، احکامات کی پیروی کرو۔ اب اس میں آپ کے لیے پریشانیاں ہیں، تجارت کے لیے یہاں گاہک کھڑا ہوا ہے اور یہاں اذان پکار رہی ہے، اور آپ کے لیے سب سے اہم ترین مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اذان سن کے جاؤں گا تو میری تجارت مار کھائے گی، اگر میں تجارت کو رکوں گا تو کیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گنہگار ہوں گا، کیا کریں گے؟ ایسے معاملات میں ہمارے اپنے فیصلے کیا ہوتے ہیں کہ ارے چھوڑو جی، بعد میں اللہ کو منا لے سکتے ہیں۔ اسلام اتنا سخت نہیں بھائی ہے، اسلام کیا ہے، بہت آسان ہے، دین آسان ہے بھائی۔ یہ ملا لوگ ہیں جو کیا ہے بڑا تنگ کر دیتے ہیں، اسلام تو بڑا آسان۔ تو اس حیثیت سے ہمارا سب سے اہم ترین منشا کیا ہوتا ہے کہ ہم دین کو چھوڑ دیں، دنیا پہ راضی ہو جائیں، اور جو کیفیت رب نے ہماری زندگی کے لیے دی ہے اس پر ہم راضی نہیں ہوتے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں سوچ کے دیکھیں، جس کیفیت میں اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کیا ہے ایسے بیماریوں میں ہے جو کہ اس کے لیے تکلیف دہ ہیں، کوئی ایسے مسائل میں ہے جس کے لیے تکلیف دہ ہیں، کسی کو بچہ نہیں ہے، کسی کو پریشانی کوئی اور ہے، کسی کو امن نہیں ہے، کسی کو کیا ہے جاب نہیں ہے، کیا ان تمام میں تم بھی راضی ہو رب سے؟ ذرا اپنے آپ سے سوال کرو۔ اللہ تو تم سے راضی ہے، لیکن یہ سوال کرو کہ ان حالات میں جو اللہ نے آپ کو رکھا ہے، کیا واقعتاً آپ بھی دل سے راضی ہیں کہ اللہ جو رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح رکھا ہے، میں اس پہ راضی ہوں؟ کتنے لوگ ہیں کہنے والے؟ کتنے لوگ ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ سووں کو آپ پوچھیں گے کہ بھائی بہتر ہے حالت؟ کہاں بھائی بزنس ہی نہیں ہے نا بھائی، کیا بھائی لاک ڈاؤن کے بعد کیا پریشانی ہے معلوم کیا بھائی، کہاں بھائی نمازاں کو دکھتے نہیں، کیا بھائی کہاں بھائی نماز کو آؤں، پہلے پریشانی ہے نا بھائی گھر کی۔ پوچھو آپ، 100 میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہے گا کہ ہاں جو حالت میں رب نے رکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں، مکمل طور پر میں عمل کر رہا ہوں دین پر۔ یہی بیوٹی تھی اصل میں اصحاب رسول اللہ کی۔ ہاں، ادھر اپنا چچا کٹ رہا ہے، ادھر اپنا باپ کٹ رہا ہے، ادھر خود کٹ رہا ہے، مسلح کر دیا گیا ہے، توڑ دیے گئے ہیں ہاتھ انگلیوں کے، الگ الگ کیا ہے ناک کان کاٹ دیے گئے ہیں، حمزہ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اور صفیہ اپنی سگی بہن آ کے دیکھتی ہے۔ اللہ کے رسول خود کہتے ہیں کہ حمزہ کو تم دیکھ نہیں سکتے، اس حالت میں لاش ہے، اللہ کے لیے چلی جاؤ۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ نہیں، مجھے معلوم ہے اللہ کے راہ میں وہ کٹے ہیں، ٹکڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کے راہ میں ہوئے ہیں تو میں راضی ہوں۔ یہ رضا، اللہ تو راضی ہی ہے۔ یہ کیوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے وہ بھی راضی ہیں؟ اس واسطے کہ یہ سب سے اہم ترین مدح ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے جس کو جس حالت میں رکھا، ہر صحابی یہی کہ اٹھا کہ اے اللہ اس حیثیت میں ہم راضی ہیں۔ یہ کیفیت بہت بلند کیفیت ہے جو ہر ایک کو نہیں مل سکتی۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کا سب سے اہم ترین معاملہ وہ تھا کہ ہم بھی راضی تھے ان سے، اور اللہ تبارک و تعالی سے وہ بھی راضی تھے۔ تو ایسا راضی برضا زندگی گزارنے والوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ جنات
باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یاد رکھو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ۔ دیکھیے وہی بات جو میں نے پہلے ہی تمہیداً ذکر کر دی، توجہ یہاں رکھیں گے، کون آتا ہے کون جاتا ہے اس پہ رکھیں گے، کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ ہاں توجہ یہاں رکھیں گے تو یاد رکھیے بات سمجھ میں آئے گی۔ تو میں نے کہا تھا کہ اصل ترین جو خطاب ہے اس میں منافقین کا ہے، تو ایک آیت مدح صحابہ میں آ گئی تاکہ جہاں منافقین کا ذکر ہو رہا تھا وہاں سچے مسلمانوں کا بھی ذکر آ جائے۔ فوری طور پر پھر ٹاپک کی طرف بات پلٹ گئی جہاں بات ہو رہی، فرمایا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، آپ کے اطراف میں بھی یعنی مدینے کے اطراف میں بھی بعض اعرابی بعض دیہاتی ایسے ہیں منافقون، ان میں بھی منافقین ہیں، ومن اہل المدینہ، اور مدینے کے اندر بھی بعض ہیں جو منافقین ہیں، اور ان کا نفاق کیسے ہے؟ مردو علی النفاق، نفاق میں بڑے پکے ہو گئے ہیں۔ لا تعلمونہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، کہ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ یہ ہے قرآن، قرآن پڑھو آنکھیں کھل جائیں گی، کس طرح رب خطاب کر رہا ہے آپ سے، کس طرح آپ کو سمجھا رہا ہے۔ فرمایا کہ جو منافقین کا پہلے ذکر آ چکا ہے، انہی منافقین میں کچھ اور کیٹیگریز بھی ہیں۔ یہ کیٹیگری والے کیا ہیں؟ یہ مدینے کے اندر بھی ہیں اور مدینے کے باہر بھی ہیں، اطراف میں بھی ہیں، مضافات میں بھی ہیں، آبادیوں کے باہر بھی ہیں، دیہاتوں میں بھی ہیں، اور ان کا نفاق بڑا پختہ ہے۔ مردو علی النفاق، یعنی دیہاتی قسم کے جو منافق تھے نا جی، ان کا نفاق بڑا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول ان سے بھی ہوشیار رہیے، اور فرمایا لا تعلمونہم، آپ نہیں جانتے۔ اب جو لوگ کیا ہیں منہ کھول کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نہیں مانتے ہیں، تو گستاخ کون ہے یہاں پر؟ قرآن کو آپ گستاخ بولیں گے؟ اللہ صاف کہتا ہے۔ ہاں 101ویں آیت اٹھاؤ ابھی مصحف، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اٹھاؤ مصحف، کس کا ترجمہ چاہے دیکھ لو۔ فرمایا کہ لا تعلمونہم، اللہ کے رسول آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں وہ کون ہے، ہم کو پتا ہے۔ آپ کے ساتھ مسلمان جیسا رہتا ہے لیکن بدبخت اندر منافق ہوتا ہے۔ سنعذبہم مرتین، ایسے بدبختوں کو ہم 2 مرتبہ کیا ہے سزا دیں گے، ایک تو دنیا میں بھی دیں گے، ایک آخرت میں بھی دیں گے، 2 مرتبہ کا عذاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جہنم کا آخری عذاب ہوگا، یردون الی عذاب عظیم، کہ پھر اس کے بعد ہم انہیں سب سے بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم۔ اب آ گئی وہ بات جو کہ بہت اہم ترین ہے ہمارے سلسلے میں۔ ایک طرف ہائی لیول کے مسلمان ابو بکر و عمر عثمان علی طلحہ زبیر، اور دوسری طرف انتہائی ڈیگریڈ، انتہائی ذلیل منافقین، کون؟ عبداللہ ابن ابی، اس کے ساتھی، دونوں کا ذکر آ گیا، ادھر ان کی طرف ادھر ان کی طرف۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تیسری ایک کیٹیگری میں بیان فرمائی، فرمایا کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں۔ ایمان تو اتنا پختہ نہیں ہے، اعمال تو ویسے نہیں ہیں جو ہائیلی کیٹیگری والوں کے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، گناہوں کی معافیاں مانگتے بھی رہتے ہیں۔ اے اللہ گناہ ہو گیا، گناہ کرنا کیا ہے نہیں ہے، لیکن کنٹرول نہیں ہو پایا، گناہ ہو گیا اے اللہ لیکن کیا ہے میں معافیاں مانگتے رہتا ہوں۔ تو وہ آخرو نعترفوا بذنوبہم، اعتراف گناہ بہت اہم ترین چیز ہے، یاد رکھیے۔ گناہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اعتراف گناہ کرنا بہت بڑا ثواب ہے، یاد رکھو۔ یہ اعتراف گناہ انسان کو اس کیفیت میں پہنچا دیتا ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، کمن لا ذنب لہ۔ تو اس کیفیت میں گناہ تو حضرت آدم سے بھی ہوا، شیطان سے بھی ہوا، شیطان نے اصرار کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ اعتراف نے حضرت آدم نے اعتراف کیا تو وہ انسان سے آگے بڑھ کر نبی بن گئے۔ ہاں ثم اصطفیٰ، اللہ نے ان کو پھر نبی بنا دیا، ثم اجتبیٰ، اللہ نے ان کو پھر منتخب کر لی۔
تو اعتراف گناہ بہت اہم ترین صفت ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے اعتراف گناہ کرتے ہیں بذنوبہم، اور مسئلہ ان کا کیا ہے؟ خلطوا عملا صالحا، ان کے معاملات یہ ہیں کہ کبھی اچھا کبھی برا دونوں مل گیا ہے. ہاں ہمارا حال، رمضان آیا تو ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، ابھی جیسے ہی چاند دکھے حالت یہ ہوگی کہ جا کے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرنا پڑے گا، اتنے لوگ غائب ہو گئے، کہاں جا رہے معلوم نہیں ہے. ہاں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی. خلطوا عملا صالحا، ان کے اعمال یہ ہوتے ہیں کہ خلط ملط ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. وآخر سیئا، اور بہت سے اچھے اعمال ہوتے ہیں تو بہت سے برے اعمال بھی ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس صفت کے اعتبار سے کہ یہ اصل میں گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتے ہیں، اس حیثیت سے بہت بڑی امید دلائی ہے ہم سب کو. یا رب، یہ رب رحیم کا کیا ہے؟ اس کی رحیمیت ہے. فرمایا کہ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید یہی ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا، انہیں معاف کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی جو لوگ اپنی زندگی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، ان کو گویا کہ ایک طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ اگر میرے پاس آ جائیں، روئیں گڑ گڑائیں، اعتراف کر لیں، خواہ ان کے گناہ کچھ زیادہ ہی ہوں یا گناہوں کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال اچھے بھی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاید انہیں معاف کر دے ان کی توبہ پر. عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان کی توبہ کو قبول کر لیں. ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اسی بارے میں ایک تابعی کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ دیکھو اس کتاب کے اندر تمہارا ہی ذکر ہے، تو انہوں نے قرآن کھول کے بیٹھ گئے کہ میرا ذکر کہاں ہے اس میں. کبھی پڑھ رہے تھے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ اللہ کے بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں جو راتوں میں اپنے بستروں سے بالکل الگ رہتے ہیں اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کے رو رو کے گڑ گڑا کے تہجد کی نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ صفت تو میری ہے نہیں، میں اتنا بڑا عبادت گزار تو نہیں ہوں. کہیں گناہوں کا سلسلہ آیا کہ یہ لوگ منافقین یوں ہیں، ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، تو پناہ مانگی کہ اے اللہ میں ایسا منافق تو نہیں ہوں. پھر پورا قرآن پڑھ لیا، پھر انہیں کہیں نظر نہیں آیا کہ میرا ذکر کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں کیا ہے بھول ضرور کی ہے. پھر ایک مرتبہ قرآن کو شروع کرو، پھر پڑھنا شروع کیا. پھر وہی آیتیں آ رہی تھی، ان المتقین فی جنات وعیون، متقین کے لیے باغات ہیں اور ان میں چشمے ہیں. اے اللہ وہاں تو میں نہیں پہنچا. پھر دوسری طرف آ رہے ہیں کہ جہنمیوں کی صفات، اے اللہ میں تو ایسا نہیں ہوں، لیکن میں کہاں ہوں یہاں پر. یہاں تک کہ دوسری مرتبہ بھی قرآن پڑھ لیے، انہیں کہیں اپنا آپ نظر نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں یہاں پر، جبکہ رب کہتا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ تمہارا ہی ذکر ہے، میرا ذکر کہاں ہے یہاں پر. پھر تیسری مرتبہ پھر مطالعہ شروع کر دیا قرآن کا کہ اب تو دیکھیں کم از کم کہ میرا ذکر کہاں ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ اسی آیت پہ آ کے ٹھہرے اور کہا کہ یہ ہے میرا ذکر، یہ ہے میرا ذکر. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور بندوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور اعتراف بھی کرتے ہیں، معافیاں بھی مانگتے ہیں، اور ان کے اعمال اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. عسى اللہ ان یتوب علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، توبہ ان کی قبول کر لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی غفور اور رحیم ہے. تو پکار اٹھے کہ اے اللہ یہ ہے میری صفت، یہ ہے میری صفت، یہ ہے میری صفت. میرے پاس برائیاں بھی ہیں اچھائیاں بھی ہیں، لیکن امید لگائے بیٹھا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. یہ ہے ہماری کیفیت. تو گناہ کے سلسلے میں کبھی نڈر نہ ہو جاؤ، اور گناہ کے سلسلے میں کبھی مایوس نہ ہو جاؤ. کچھ بھی کر لو، آ جاؤ رب کے پاس، رو گڑ گڑاؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے. مایوسی یاد رکھو شیطان کا کام ہے. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.